اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈ قرآن 92 نماز کے پریکٹیکل طریقے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ نماز اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے اور صحیح طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا زیادہ ضروری ہے اور اہم ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ویسے ہی نماز پڑھو۔ تو آج ہم اس طریقے سے نماز پڑھنا سیکھیں گے کہ کس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے اور نماز میں کیا کیا چیزیں دہراتے تھے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نماز کے اندر جن کو ہم نے سکپ کر رکھا ہے صرف اس لیے کہ ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے کیا تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں نماز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر تحریمہ کہتے تھے، قیام کرتے تھے، قیام کے اندر کیا کیا چیزیں پڑھتے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں کیا پڑھتے، رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا پڑھتے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اس تصویر میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، کانوں کے لو تک آپ نے اس طریقے سے اٹھانے ہیں اور تکبیر پڑھنی ہے اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا کے بعد آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آئیے چلتے ہیں نماز کے بہترین اور اہم ترین حصے کی طرف، سورۃ الفاتحہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں۔ تو آئیے سورۃ الفاتحہ کو بھی صحیح طریقے سے اور صحیح مخارج سے پڑھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے کہنا ہے آمین۔ آمین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو آئیے سورۃ الفاتحہ کے بعد نماز کے فرائض میں سے کہ اہم ترین فرض ہے وہ ہے قرات کرنا۔ قرات یعنی کہ قرآن پاک میں سے کوئی چھوٹی سی سورت یا 3 آیات کم از کم آپ نے تلاوت کرنی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ سورۃ الاخلاص ہی پڑھتے ہیں، تو میں بھی سورۃ الاخلاص لایا ہوں۔ تو آئیے سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب آپ نے اللہ اکبر کرتے ہوئے رکوع کی طرف جانا ہے۔ رکوع نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اس طریقے سے آپ نے رکوع کرنا ہے کہ نہ آپ کا سر اوپر ہو نہ سر نیچے ہو، بلکہ باڈی کے برابر۔ آپ کی کمر کے اوپر اگر گلاس بھی رکھ دیا جائے تو وہ گرے نہ۔ اس طریقے سے آپ نے رکوع کرنا ہے، اور اس میں تسبیح پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ کم از کم 3 مرتبہ آپ جتنا زیادہ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ثواب ہے، نیکی کا کام ہے، زیادہ اجر ہے۔ اب تکبیر کہتے ہوئے ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ اس کھڑے ہوئے کو کہتے ہیں قومہ کرنا، اور قومہ جو ہے نماز کے اندر یہ واجب ہے۔ جو بندہ
قوما صحیح طریقے سے نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، نماز کا دوبارہ لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ تو قوما کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے پروردگار اور سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہم صرف ربنا ولک الحمد پڑھ لیتے ہیں، جبکہ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور دعا بھی مانگا کرتے تھے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ اس دعا کو یاد کرنے میں میرے خیال میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس کو بھی یاد کر لینا چاہیے۔ اب ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ سجدے میں جاتے ہوئے یاد رکھیے گا، سب سے پہلے آپ نے اپنے گھٹنوں کو نیچے رکھنا ہے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو، پھر آپ نے ناک کو، اس کے بعد پیشانی کو، اس طریقے سے جس طریقے سے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سرین پاؤں سے جدا ہو، آپ کی جو کلائیاں ہیں وہ گھٹنوں سے، آپ کا پیٹ گھٹنوں سے دور ہو، اور دونوں ہاتھ جو ہیں وہ چہرے کے ارد گرد ہوں اور چہرہ جو ہے ان کے بیچ رکھ دیں۔ سجدے میں ہم نے تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تو کم از کم آپ نے 3 بار اس کو صحیح مخارج سے دہرانا ہے۔ سبحان ربی الاعلی نہیں پڑھنا، سبحان ربی الاعلی نہیں پڑھنا، بلکہ جس طریقے سے میں نے پڑھایا ہے اس طریقے سے یاد کرنا ہے۔ سجدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی ثابت ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ۔ اس کو پڑھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جب ہم پہلا سجدہ کر لیتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، اس بیٹھنے کو کہتے ہیں جلسہ۔ تو جلسے میں بھی ایک دعا پڑھی جاتی ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اور اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑا ثواب ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور آپ کا جلسہ پورا ہو جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا، جلسہ واجب ہے اور صحیح طریقے سے ہو جائے گا۔ اب آپ نے یہاں پر بڑی توجہ کرنی ہے، یہ ہے تشہد یعنی التحیات ادا کرنا۔ بہت سارے لوگ الفاظ میں بہت بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں انجانے میں، تو آئیے آپ لوگ صحیح طریقے سے سیکھیں۔ میں پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز کے اندر ہم درود شریف نہ پڑھیں اور ہماری نماز ہو جائے؟ آخر میں درود پاک تو لازمی پڑھنا ہوتا ہے جو درود ابراہیمی کہلاتا ہے۔ تو آئیے اس کو بھی صحیح مخارج صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب ہم پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔